اور آپ کا ایک جملہ جو اس وقت وجہ شہرت بھی بن چکا ہے اسی عنوان سے منسلک، کہ آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ جناب فاطمہ کا وہ حق تو تھا، مطلب وہ وراثت کا حق معاملہ نہیں تھا، وہ ان کی ملکیت کا معاملہ تھا. تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. یہ میں نے ایک پروگرام میں کچھ دن پہلے گفتگو کرتے ہوئے جملہ کہا تھا، اور یہ حقیقت بات ہے. 14 صدیوں سے دانستہ طور پر اس معاملے کو مشہور کر دیا گیا کہ جس کی زد میں شیعہ سنی ساری قوم بہنے لگی. ایون ہمارے بڑے بڑے علماء نے بھی اسی حد میں کتاب لکھنا شروع کر دی کہ وراثت وراثت وراثت. فدق وراثت کا مسئلہ تھا ہی نہیں. وراثت کا مسئلہ فدق پہلے دن سے ہی نہیں تھا. وراثت وہ ہوتی ہے کہ جو کوئی شخص یا تو وصیت کر کے جائے میرے بعد فلاں کو دے دینا، یہ ارث ہے اس کا، یا بغیر وصیت کے مرے اور کوئی بڑا سمجھدار شخص اس کے بچوں میں وارثوں میں تقسیم کرے اپنے قانون، اس کو کہتے ہیں وراثت. لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کو دے دے، چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، زوجہ، بیوی، کوئی بھی ہو، اس کو دے دے تو اس کے مرنے کے بعد وہ وراثت میں نہیں جاتی ہے. سیدہ کے ساتھ ظلم جو ہوئے ہیں ان میں ایک ظلم یہ ہوا ہے کہ آپ کی ملکیت کو وراثت میں تبدیل کیا گیا اور مشہور کر دیا گیا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. بھائی نہیں ہوتی ہوگی، اول تو ہوتی ہے، یہ بھی ایک غلط بیان ہے. فرض کریں فور آرگیومنٹ سے کہ نہیں بھی ہوتی ہے، فدق پھر بھی اس کے اندر نہیں آتا، اس کیٹیگری میں فدق آتا نہیں ہے، چونکہ فدق زندگی میں ہبہ کر دیا گیا تھا. تو یہ جملہ رہتی دنیا تک مسئلوں کو یاد رہنا چاہیے کہ فدق ہرگز وراثت کا مسئلہ نہیں تھا. فدق سراسر قبضے کا مسئلہ تھا، لینڈ گریبنگ کا مسئلہ تھا. سیدہ کی ملکیت تھی، اس پہ حکومت نے قبضہ کر لیا، اور سیدہ نے جا کے اس کے اوپر پہلے دن، جب سیدہ پہلے دن تشریف لے گئی ہیں، گفتگو کی ہے، تو سیدہ نے اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا کہ یہ میرے مزدور وہاں پہ کام کرتے تھے اور ان کو آپ نے نکال دیا ہے، تو وہ مدینے میں پریشان بیٹھے ہوئے، میں کیا کروں، یہ میری ملکیت تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کل آئیے گا. جب کل آئی تب انہوں نے کہا کہ یہ تو وراثت ہوتی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے مجھے میرے کان میں بتایا تھا کہ وراثت ہوتی نہیں ہے. تو پھر جناب سیدہ نے وراثت کے حق میں دلیل دی. پہلے وراثت کے حق میں دلیل نہیں دی. تاریخ فدق دنیا کے سامنے پڑی ہوئی ہے. لوگوں نے کیا کیا، وہ جو ملکیت والا دعوے کی گفتگو اس کو ہٹا دیا، ساری توجہ رکھ لی اس حدیث پر، وراثت پر، کہ ہم معاشر انبیاء ہیں، نہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. تو اب وہ اس میں اسی ندی میں سارے شیعہ سنی اسکالر بہنے لگے کہ وراثت وراثت. اور پھر وہ آیتیں آنے لگے وارث سلیمان داؤد، کہ وراثت ملی سلیمان کو داؤد کی، اور وراثت کے حق میں دلائل. کیوں؟ جب حاکم اول نے سیدہ کے اس مطالبے کے بعد وراثت والی حدیث گھڑی تو اس پر جناب سیدہ نے جواب دیا کہ اگرچہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن اگر درست ہو پھر بھی یہ قرآن کے خلاف ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ایک قانون شریعت ہے شیعہ سنی ہر مسلک میں، کہ اگر آپ کے پاس 1000 حدیثیں ایک طرف ہوں اور ان کے اپوزٹ مقابلے پر ایک قرآنی آیت آ جائے تو قرآنی آیت درست ہے، ساری حدیثیں دیوار میں ماردار ہیں، چونکہ وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی صحیح جو قرآن کے مخالف ہو. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو وراثت دی، خود اللہ کے رسول نے وراثت میں اپنے والد کی وراثت سے، جناب عبداللہ کی وراثت میں جناب ام ایمن اور کنیزوں کو بھی حاصل کیا، بھیڑ بکریوں کو بھی حاصل کیا، زمین کو حاصل کیا. واحد فرزند تھے اپنے والد کی، کوئی اولاد نہیں تھی جناب عبداللہ کی. تو کس گھر میں رہتے رہے؟ مکے میں، اپنے بابا کے گھر میں. تو کہہ دیتے نا کہ بھائی اب میں 40 سال تک تو خاموش رہا، اب 40 سال کے بعد میں نبی ہو گیا ہوں تو میری وراثت نہیں ہے، جو یہ میرا گھر جو ہے بیت المال میں شامل کر دو. نہیں کیا، اسی گھر میں رہتے رہے، 13 برس وہاں پہ رہے، پھر مدینے گئے. جب واپس فتح مکہ کے بعد آئے تو اسی گھر میں رہے جو ان کے والد نے ان کے لیے چھوڑا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہرگز یہ جھوٹی بات تھی کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. انبیاء وارث بنتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، اللہ کے رسول وارث بنے بھی، بنائے بھی، اور اس سے پہلے انبیاء بھی بنے. تو فدق کبھی بھی وراثت کا مسئلہ تھا ہی نہیں. فدق پہلے دن سے قبضے کا مسئلہ تھا، اور قبضہ بھی ملکیت پر جناب سیدہ کی ہوا.